ذیشان وائس کے معزز دوستوں کو پیار برا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایمانی محل کا نقشہ لائے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس پر عمل کرنا شروع کر دے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو ہم آج ایمانی محل کے نقشے سے پہلے آپ کو ایک اقبال کا شعر سناتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دنیا میں آج جس طرف دیکھا جائے تو اونچے اونچے محلات بنائے جا رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مقابلے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میری سوچ اس کے برعکس ہے کہ جس نے ایک محل دنیا میں نہ بنایا وہ دونوں جہاں کا ناکام ترین انسان ہے۔ وہ محل آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہے؟ تو پھر آئیے ہم اس محل کی آج سے تعمیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد کا دائرہ کار اسلام ہے۔ جتنی مضبوط اس کی بنیاد ہوگی اتنا ہی مضبوط وہ محل ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد اور اس کی بنیادی ستون یہ ہیں۔ اس کے بنیادی ستون پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں زکوٰۃ ہے۔ یہ ستون جو بھی جتنا مضبوط بنانا چاہتا ہے اس کی طاقت کا دائرہ کار اس محل کے ستون کے وسط میں پڑے چراغ میں ہے جو شیشے کی قندیل میں پڑا ہے۔ کلمے والا ستون ہے یہ۔ جتنا کلمے والا ستون پختہ ہوگا اتنے ہی دوسرے ستون مضبوط ہوں گے، کیونکہ یہ محل اندھیری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر چراغ کی روشنی ختم ہو گئی تو سارے کام بند ہو جائیں گے۔ تو محل کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے کلمے والے یعنی پہلے ستون کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے چاروں ستونوں کو کلمے والے ستون کے آگے پیچھے، مطلب چاروں ستونوں کو چاروں کونوں میں اور کلمے والے ستون کو درمیان میں، اور اس کے اوپر اخلاق کی چھت ہے۔ یہ ہمارا محل تعمیر ہو گیا۔ اب اس میں جو خوبصورتی آئے گی وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے آئے گی۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ تو جب وہ محل بہت قیمتی جواہرات سے آراستہ ہو جائے گا تو پھر خطرات اور بڑھ جائیں گے، دشمن حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو ان کی رکاوٹ کے لیے فرائض کا ایک دائرہ کار، فرائض کی ایک دیوار محل کے آگے پیچھے اونچی کر دی جائے گی۔ تو پھر اس کے آگے پیچھے اس کے پہرے دار علم و ذکر کو ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ، اس کے اندر ایک نفس مطمئن ہے جو اس محل میں رہتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا لیکن اچانک اس کے اوپر حملے ہونے لگے اس نے فوج سے بچنے کے لیے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی ایک فوج تیار کی، اور وہ محل کے آگے پیچھے ایک بڑا باڑ لگانے کے لیے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے محل کے آگے پیچھے ایک باڑ کا اضافہ فرمایا۔ وہ باڑ 2 دیواروں پر مشتمل تھا۔ وہ 2 دیواریں، ایک دیوار جس کا نام سنت رسول ہے، اس کو ایک فرائض کی باڑ کے باہر ایک بڑی باڑ لگائی گئی، اور اس کے پہرے دار اخلاص اور اس کی فوج، اور دوسری دیوار تھی وہ نوافل کی، اور اس کے پہرے دار جو ہیں وہ صدقہ ہے، حج کی ہے، نفلی عبادات ہیں۔ پھر نفس مطمئنہ نے سوچا کہ میں نفس امارہ، نفس لوامہ کا مقابلہ کروں، تو وہ فوج کا سپہ سالار بنا اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کے مقابلے کے لیے نفس مطمئنہ جو تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور ابلیس اور اس کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا ایک بڑے لشکر کے ساتھ۔ وہ سب اللہ کے راستے میں دعوت کے سمندر میں اپنی کشتیاں ڈال کر نکل پڑے۔ ان کا مزاج
ایک دوسرے کو اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف بلانا تھا۔ وہ لوگ جتنی بھی دعوت اللہ دیتے جائیں اتنا ہی ان کے لو لشکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک بڑی بھاری نفری تیار ہو گئی، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ اور ابلیس کے حوصلے شکستہ ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح ابلیس نے جب اتنا لو لشکر دیکھا تو اپنے لو لشکر کے ساتھ بھاگ نکلا اور نفس امارہ اور نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے حملے میں مغلوب ہو گئی اور قید کر دیے گئے۔ ان کو تلاوت اور موت کی یاد کے پنجرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو پھر ایمانی محل کے اندر ایک پاکیزہ زندگی شروع ہو گئی، ایسی خوشحال زندگی شروع ہوگی جس کو رنج نہیں، ایسی زندگی شروع ہوگی جس میں پریشانیاں کوئی نہیں، جس میں تکلیفیں کوئی نہیں۔ تو یہ زندگی ہر ایک بنا سکتا ہے اپنی دنیا کے اندر۔ اگر جس نے یہ محل بنا لیا اس کی پاکیزہ زندگی شروع ہوگی، اس کی سکون والی زندگی شروع ہوگی۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ زندگی بنانا چاہتے ہیں، یہ محل بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ محل بنانا چاہتے ہیں تو اس مضمون کو غور سے سنیے، غور سے مواخذہ کیجئے، اس کو غور سے سنیے، اس کو غور سے مطالعہ کیجئے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ کے لیے ایک شعر ہے: آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، پردے کے پیچھے تو دیکھو، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، پردے کے پیچھے تو دیکھو، حقیقت ملے گی تم کو، ذرا غور سے تو دیکھو۔ جزاک اللہ خیر۔